عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت آسان اور مسنون نکاح کے عنوان پر 10 روزہ مہم ملکی سطح پر چلائی جا رہی ہے، جو انتہائی مفید، ضروری، بلکہ وقت کی اہم ترین ضرورت کی تکمیل ہے۔ اسی مہم کو تقویت پہنچانے کی نیت سے مرکز تحفظ اسلام کے ذمہ داروں نے، اس کے نوجوانوں نے یہ 10 روزہ مختلف علماء کرام کے خطابات آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا اور اس اہم ترین فریضے کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بورڈ کی ان تمام مساعی جمیلہ کو، کوششوں کو اور مرکز تحفظ اسلام کی تقویت پہنچانے کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کے بہترین نتائج برآمد فرمائے۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی فطری ضروریات رکھی ہیں، جیسے بھوک اس کی ایک فطری ضرورت ہے، نیند اس کی ایک فطری ضرورت ہے، اسی طریقے پر ایک فطری ضرورت ہے اس کی جنسی تسکین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنسی شہوت رکھی ہے انسان کے اندر، اور اس جنسی شہوت کی تسکین انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ متعین کیا ہے، اور اسی طریقے کا نام نکاح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب حکیم ہیں تو ان کا کوئی امر، ان کا کوئی حکم، ان کا بنایا ہوا کوئی قانون، ان کا بتایا ہوا کوئی طریقہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں
بہترین نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود۔ کن چیزوں میں؟ ہر امر میں، ہر کام میں۔ لہذا نکاح میں بھی نبی کا طریقہ وہ نمونہ ہے، نبی کی تعلیمات وہ نمونہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا قانون نکاح یہ حکمتوں سے پر ہے، اور دوسری طرف نبی کی دی گئی تعلیمات نکاح سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے قول کے مطابق بہترین نمونہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ ملا کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم حکمتوں سے پر اور نبی کا طریقہ بہترین نمونہ، تو سارا خیر، ساری بھلائی، ساری بہترین، ساری خوبی، ساری کامیابیاں نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں ہوں گی۔ اور جہاں نبی کا طریقہ چھوڑا گیا وہاں سوائے نقصان اور خسارے کے، بے برکتی اور پریشانیوں کے، نحوستوں کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے نکاح جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ غور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق تعلیمات کا جو آغاز کیا وہ دلہن کی تلاش سے کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 بنیادوں کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی بنیاد پر، خاندان حسب و نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے دینداری کی بنیاد پر۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ہر امتی کو خطاب کر کے حکم فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ دینداری کی بنیاد پر نکاح کر کے۔ یعنی بتلایا یہ کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو 3 بنیادوں کو چھوڑ دو۔ مال کو بنیاد مت بناؤ، حسب و نسب کو بنیاد مت بناؤ، خوبصورتی کو بنیاد مت بناؤ، بنیاد بناؤ دینداری کو۔ اور دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہے، دینداری کے ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے، دینداری کے ساتھ اچھے حسب و نسب والی ہے، تو یہ نور علی نور، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر دینداری نہ ہو اور یہ تینوں چیزیں ہوں تو کامیابی کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں فرمایا۔ تو نکاح کی تعلیمات کا آغاز دلہن کی تلاش سے دیا۔ دینداری کی بنیاد پر دلہن کی تلاش ہو اور ایسی دلہن کو نکاح میں لایا جائے جو دین میں تمہارے لیے معاون ثابت ہو، دین کے کاموں میں تمہارے لیے معاون ثابت ہو۔ لہذا جب دینداری کو بنیاد بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے دین ساتھ میں آئے گا۔ جب دینداری کو بنیاد بنائے گا، دین ساتھ میں آئے گا، تو نکاح جیسا عمل، نکاح جیسی عبادت وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے گا، اور نکاح کے اندر دینداری ہر طرف نظر آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ نکاح جہاں جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، وہاں نکاح کا ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ جب نکاح کرے گا اور اس کی نسل چلے گی تو ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل نیک ہو،
دیندار ہو، فرما بردار ہو، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا جو ماں باپ اپنی اولاد کے نیک، متقی، پرہیزگار، فرما بردار خاندان، ماں باپ کا نام روشن کرنے والی اولاد چاہتی ہے، ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسی اولاد کی فکر دلہن کی تلاش کے موقع سے شروع کر دے۔ دلہن کی تلاش کے موقع پر دینداری کو بنیاد بنایا جائے گا تو اس دیندار خاتون کے ذریعے جو اولاد وجود میں آئے گی یقیناً وہ دیندار ہوگی، فرما بردار ہوگی، نیک اور صالح ہوگی۔ اور اگر دین کو بنیاد بنا کر کے نکاح نہیں کیا گیا تو آنے والی خاتون کا جو مزاج ہوگا، جو اس کی ذہنی آزادی ہوگی، جو مادیت پرستی اس کے ذہن و دماغ میں چھائی ہوئی ہوگی، جو فیشنوں کی دل دادا ہوگی، وہ اپنے گود میں اپنے کوکھ سے جنم دینے والی اولاد کی تربیت اپنی اسی لائن پر، اسی رخ پر کرے گی، تو اولاد کے نیک اور دیندار بننے کی امید رکھنا یہ یہاں زیادتی ہے، بیجا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم یہ فرمایا کہ بھائی نکاح کا جب ارادہ کرو تو نیکی اور دینداری کو بنیاد بناؤ، اور دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، بابرکت نکاح اگر چاہتے ہو، نکاح کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، نکاح کے بعد والی زندگی میں برکت چاہتے ہو، نکاح کے اہم ترین مقصد سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اولاد میں برکت چاہتے ہو، اور اولاد ہونے کے بعد ان کے فرمانبردار ہونے کو چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، جس میں خرچ کم کیا جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں والے نکاح کے لیے فرمایا کہ خرچ کم ہو، بوجھ کم ہو۔ ایک طرف دلہن کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، اور دوسرا نکاح کے موقع پر خرچ اور بوجھ کی کمی کو برکتوں کا ذریعہ بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے نکاح کو اسلام نے آسان بنایا، اس میں بوجھ بہت کم رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا جو ان بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، وہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے سکون، وہ انہی بنیادوں پر نکاح کرنے سے ملے گا۔ ایسا نکاح کرنے والا نوجوان کبھی رات کے 12-1 بجے آپ کو سڑک پر نظر نہیں آئے گا، ہوٹلوں میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کا نکاح ہو چکا ہے، گھر میں ایک بیوی ہے، اور اس کا باہر والا کام ختم ہوتے ہی اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔ وہ دل لبھانے والی نیک خاتون کی قربت چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کو چاہتا ہے، وہ باہر اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں اس کا کام ہوا وہ اپنے گھر کا رخ کیا، یہ سکون کی علامت۔ اور جو نوجوان رات کو 12-1 بجے آپ کو ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ ادھر ادھر اوقات ضائع کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے نکاح ہو چکے ہیں، باوجود اس کے وہ رات 12-1 بجے سڑکوں پر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ انہیں سکون سڑکوں پہ مل رہا ہے، انہیں سکون دوستوں میں مل رہا ہے، انہیں سکون ہوٹلوں میں مل رہا ہے، لہذا یہ گھر چھوڑ کے رات 12-1 بجے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ اگر گھر میں سکون ملتا تو یہ باہر ہرگز نہیں ہوتے۔ اچھا گھر میں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ نہ دلہن کے انتخاب میں دین کو بنیاد بنایا گیا تھا، نہ نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی نے برکت کا وعدہ جس چیز کو بتایا
کہ خرچ کم ہو، بوجھ کم ڈالا جائے، نہ اس کا لحاظ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس نکاح میں برکت ہو۔ آج مسلمان نوجوان جس کے پاس قرآن و حدیث کا یہ بیش بہا ذخیرہ موجود، اس ذخیرے کے موجود ہوتے ہوئے آج یہ غیروں کی نقل میں، غیروں کی اتباع میں، غیروں کی تقلید میں یہ اللہ کے نبی کے طریقے کو پیروں تلے روندتے ہوئے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ترک کرتے ہوئے، آپ کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے غیروں کے طریقے کو اپنا کر اپنی پوری آنے والی زندگی کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ، پورے گھرانے، مسلم گھرانے یہ انتشار کا شکار ہے، سکون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری ذاتوں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، اور وہ اس لیے بنایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کا مقصد سکون کا حصول، وہ اگر حاصل نہیں ہے تو پھر نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہے۔ نکاح جو ہے وہ دلوں کے ملاپ کا نام، جسموں کے ملاپ کا نام نہیں، دلوں کے ملاپ کا نام ہے۔ ایک دوسرے کا دل مل جانا چاہیے، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنے کا خیال پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ نکاح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نکاح میں ذمہ داریاں دولہا پر رکھی ہیں، شوہر پر رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مذہب اسلام میں نکاح کے اندر مرد کو مہر دینا لازم۔ مہر وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، جتنا دے گا وہ ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت پر کوئی مالی بوجھ، کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے رکھی نہیں ہے۔ مرد اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مہر دے کر کسی اجنبی خاتون کو نکاح کے ذریعے اپنے رشتے ازدواج سے منسلک کرتا ہے، بیوی بناتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ باقی ہم نے اس میں جو بہت سارے رسوم و رواج کی آمیزش کر لی ہے نا، ملا لیا بہت ساری چیزوں کو جو منگنی سے شروع ہوتے ہیں، اور منگنی سے شروع ہو کر نکاح، اس کے دعوت نامے اور نکاح کی دعوت، پھر ولیمے کی دعوت، وہ سنت ہے۔ اور یہ کب سنت ہے ولیمے کی دعوت؟ جب دولہا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے خرچ سے، اپنی حیثیت کے مطابق جو دعوت کرے وہ ولیمہ ہے۔ اگر اس کی طاقت 50 آدمیوں کی ہے اور وہ اپنے گھر 50 آدمیوں کو بلا کر ولیمہ کھلاتا ہے تو یہ ولیمہ سنت ہے۔ اور اگر وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر یا دلہن والوں کے مطالبے پر یا دلہن والوں کی شراکت میں بہت بڑی دعوت کرتا ہے اور بڑے شادی محل میں کرتا ہے تو پھر یہ ولیمہ کہاں سے ہوا؟ ولیمہ تو خالص دولہا کی طرف سے کی جانے والی دعوت کا نام ہے۔ اور اس میں بھی لڑکی والوں کا مطالبہ شامل ہوتا ہے۔ لڑکی والوں کا مطالبہ کیوں شامل ہوتا ہے؟ اس لیے شامل ہوتا ہے کہ لڑکے والے نکاح کی دعوت میں بڑا مطالبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ جب لڑکے والے نکاح کی دعوت کا مطالبہ کر چکے ہوتے ہیں تو لڑکی والے مجبوراً ولیمے میں زیادہ افراد کی دعوت کا مطالبہ کرتے، سارا اسلامی نظام چوپٹ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا وہ سارا نظام ختم ہو کے رہ گیا، وہ برکتوں والا نظام ختم ہو گیا، نحوستوں والا نظام آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات میاں بیوی کی زندگی پر بھی پڑیں گے اور ان سے ہونے والی اولاد پر بھی پڑیں گے۔ اچھا، یہ مرد جو آج نکاح کرتے ہیں
اور آج یہ لڑکی سے، دلہن کے گھر سے سب کچھ لینے کو جائز سمجھتے ہیں. انہیں اس کا ہوش نہیں کہ آج سے 15 سال بعد، 16 سال بعد ان کی اپنی لڑکی جو ہے نکاح کی دہلیز پر کھڑی ہوگی اور انہیں وہاں جا کر کے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہوگا، اور وہاں آ کر کے سمجھ میں آئے گا، وہاں آ کر کے شکایت کریں گے کہ بچی کا نکاح کرنا ہے اور آج کے ماحول میں نکاح کرنا بہت مشکل ہے، یہ مطالبات ہیں، یہ جہیز کا مطالبہ ہے، اور اتنے سرمایے کی ضرورت ہے. 16 سال بعد تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ آج اگر سمجھ لو، آج اگر سنت کے مطابق نکاح کر لو تو 16 سال کے بعد جب تمہاری بچی کا نکاح ہوگا تو وہی سنت کے مطابق اس کے نکاح کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی بنائیں گے. آپ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمانے جاہلیت میں ان کے جو طریقہ نکاح جو بھی رہا ہو، لیکن نبی کی تعلیمات کے بعد صحابہ اکرام کا نکاح کتنا آسان اور کتنا قابل عمل بنا لیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر کھانوں میں ایک ایک وقت میں 300 لوگ رہا کرتے تھے، یعنی ان کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا اور مختلف قسم کی نعمتیں اس پر چنی ہوئی ہوتی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود 1-2 لقمے کھا کر رونا شروع کر دیتے تھے. اتنے مالدار صحابی مدینہ منورہ میں اپنا نکاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں موجود ہونے کے باوجود اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھتے. نہ اطلاع، نہ شرکت کی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لباس پر پیلا نشان تھا. اللہ کے نبی نے اس نشان کو دیکھ کر سوال فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرا نکاح ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی. نہ شکایت، نہ شکوہ، نہ اطلاع نہ دینے پر کوئی غصہ، نہ ناراضگی، کچھ نہیں، بلکہ دعا دی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ نکاح میں سب کو بلایا جائے، بلانے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ جتنی سادگی کے ساتھ اور جتنے کم خرچ کے ساتھ نکاح کیا جائے وہ نکاح برکتوں والا ہوتا ہے. اور آپ یہ ذرا غور کیجئے، جس لڑکی سے آپ نکاح کریں گے آپ ان کے ماں باپ پر مالی بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور آپ ان کے ماں باپ کا احسان مانیں گے کہ انہوں نے اپنا لخت جگر 16 17 18 سال تک پرورش کر کے اور تعلیم سے آراستہ کر کے دین اس کے اندر منتقل کر کے وہ اپنا لخت جگر کا ٹکڑا، اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر وہ تمہارے حوالے کر دے رہے ہیں، اور تم ان کا احسان مانو گے اور ان پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالو گے، تو وہ لڑکی آ کر تمہارے ساتھ جو زندگی کرے گی وہ تمہاری خادمہ بن کر اور تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر جب وہ تمہاری زندگی میں آئے گی تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گی، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی. وہ ہر لمحہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہوگا کہ وہ شخص ہے جس نے میرے ماں باپ پر احسان کیا ہے اور کوئی مالی بوجھ ڈالے بغیر مجھے اپنے نکاح میں لایا ہے، مجھے ہر موقع پر اس کا خیال رکھنا ہے. ان جذبات کے ساتھ جب وہ آئے گی تو آپ کا گھر تو جنت ہو جائے گا، اور آپ کو وہ سکون میسر آئے گا کہ دنیا آپ کو جو ہے جنت نما لگنے لگے گی، آپ کو گھر میں مزہ آنے لگے گا، آپ اپنے اوقات بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہوں گے. اور اگر مال کی بنیاد پر جو چلا ہے فیشن، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج کتنی ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں
عمر کی اس منزل کو پہنچ چکی ہیں جہاں اب نکاح کرنا ان کے لیے آسان نہیں رہا. 35-40 سال کی عمر کو پہنچی ہوئی خواتین کا تناسب کتنا ہے. یہ امت کی بیٹیاں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ امت کے نوجوان، ان کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی، ان کے اندر سے مردانگی ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری ان پر رکھی تھی کہ مہر دے کر نکاح کرو اور نکاح میں لا کر ان کا نان نفقے کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، یہ بوجھ مردوں پر شریعت نے رکھی تھی. اور یہ مرد یہ پورے طریقے سے انحصار کر گئے، ڈیپینڈ ہو گئے لڑکی والوں پر. اور جن گھروں میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، مطالبات پورے کرنے کی سکت نہیں ہے، ان گھروں میں وہ لڑکیاں ویسی ہی بیٹھی رہ گئیں، نکاح نہیں ہوا. جن کے اندر دینداری، تقوی، پرہیزگاری ہے وہ اپنے گھر تک محدود ہیں، اور جن کے اندر دینداری نہیں ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں، غیروں کے حوالے ہو گئی، ارتداد کا شکار ہو گئی. یہ امت کی بیٹیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ امت کے نوجوان ہیں جنہوں نے نکاح کو اتنا مشکل ترین امر بنا دیا. اسلام نے جس کو آسان رکھا تھا، کاش وہ نظام ہوتا اور اس نظام کے مطابق معاشرے کا ہر بڑا چھوٹا، مالدار، غریب، عالم، غیر عالم، ناواقف، یہ سب اگر اس نظام پر عمل کیے ہوتے اور عملی مظاہرہ اس موقع پر پیش کیے ہوتے، پتہ نہیں اس ملک میں کتنے غیر اس نظام کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے. جو بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ غیروں کے یہاں یہ لعنت جہیز کی نہیں ہے. جہیز کی لعنت نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کے یہاں جا رہی ہے، اگر ہمارے یہاں یہ لعنت نہ ہوتی تو ان کے یہاں کی بچیاں ہمارے یہاں آتی. اس لیے یہ نظام جو مسلمانوں کا چلایا ہوا ہے، اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. بہت بڑا تناسب ہماری بچیوں کا، بہنوں کا وہ ہے جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. وہ یا تو غلط رخ اختیار کر رہی ہیں یا ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. ان ساری پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، مسائل کا حل صرف اس میں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے طریقے کو جو اسوہ حسنہ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ قرار دیا، اس نمونے کو، اس کو ماڈل بنائے اور اس کے مطابق امت کا نوجوان ہر فرد اس طریق پر اپنے نکاح کو انجام دے، ایک عمومی ماحول پیدا کریں، تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہوں گی. اور اسی کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 10 روزہ تحریک مہم چلائی ہے پورے ملک میں، اور یہ بیک وقت پورے ملک میں اس تحریک کے چلنے سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے. سنجیدہ طبقہ نکاح کے تئیں غور و فکر کرنے پر مجبور ہوگا، اور اس کی تائید میں یہ جو نظام 10 روزہ مرکز تحفظ اسلام نے چلایا ہے، انشاءاللہ یہ بھی اس میں کارگر اور مفید اور تقویت پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاوشوں کو، محنتوں کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.